اور حدیث میں ہے کہ مرد جب بیوی سے ملے ملاقات کے وقت دعا پڑھتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، خدایا ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو اولاد آپ دیں گے ان کو بھی شیطان سے بچا۔ بخاری شریف میں ہے ان قدر لہ ولد، اگر اس ملاقات سے بچہ جمنے لگا لم یضرہ الشیطان، شیطان کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکے۔ یا اللہ، باپ نے دعا پڑھی اور بچہ پیدا ہوا اور شیطان سے دور رہ رہا ہے اور شیطان اس سے بچ کے چلتا ہے۔ ایسا کلمہ، ایسا زوردار، یا اللہ یا اللہ۔ لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ جہیز اور یہ مہر اور یہ ٹنگار اور یہ بناؤ سنگار اور یہ امریکہ پرستی اور برطانیہ نوازی، اور دولہا اتنا بڑا ہے اور لمبا چوڑا ہے اور بہت پیسے کما لے گا اور تجھے بہت دے دے گا۔ پیسوں سے کہاں زندگی بنتی ہے، عزت بنتی ہے۔ پھر یہ سیاسی لیڈر کیوں ذلیل و خوار ہے، لیڈروں کی جگہ ڈیلر بننے پر راضی ہو گئے، سارا جہان ان پہ لعنت کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ چرسی اور بنگی کو کچھ بھی آپ کا ہے، وہ چرس پیے گا، بنگ پیے گا، باز نہیں آئے گا وہ۔ استغفر اللہ۔ تو لڑکوں کو اور دولوں کو تو پہلے دعا یاد کراؤ بابا، اور اس حدیث میں یہ بشارت بھی ہے کہ جب یہ دعا پڑھ کے ملے قدر لہ ولد، اللہ تعالیٰ بچہ دے گا۔ ایک قسم کی پیغمبر نے تلمیحاً تبشیر بھی فرمائی، بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی یہ کلام مؤثر ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، خدایا شیطان ہم سے دور فرما، اے ہم کو شیطان سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دیں گے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو فرمایا کہ مائی مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شیطان نے سوئی نہیں چبوئی، باقی سب کو سوئی ماری ہے، اور اس سوئی مارنے کی وجہ سے آدمی کے پاس شیطان آ سکتا ہے اور شیطان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں بھی بچنا چاہیے، ہمت تو نہیں ہوتی ہے لیکن شیطان ذلیل کر لیتا۔ اور ایک عجیب واقعہ ہو گیا، وہ یہ کہ ایک حضرت کے خلیفہ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک انگریز عورت کے ساتھ ریل کی گاڑی کے ڈبے میں سفر کر لی، اور پھر قصہ سنایا کہ وہ امت کو کہ بس آدمی بچ کے رہے، مضبوط رہے، اور کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا جس میں ہے لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے، تم اس ڈبے میں کیوں بیٹھے رہے؟ آپ کو نیچے اتر کے کسی اور ڈبے میں جانا تھا؟ اس حدیث کی مخالفت کی جرأت کیوں پیدا ہوئی؟ اور پھر فرمایا تمہیں اپنے نفس کے بارے میں اتنا غرور کہاں سے آیا؟ اور پھر فرمایا میرا مرید ہو کر میں تو تیری باتوں سے ڈر گیا، آئندہ یہاں نہ آیا کرو۔ اور حضرت نے رسالوں میں اعلان کیا کہ فلاں شخص کو میں نے اپنے حلقے سے نکال دیا ہے، وہ آئندہ مجھے اپنا شیخ و مرشد نہ کہے، اتنے شدید ناراض ہو گئے۔ واقعی حکیم الامت تھے۔ آج لوگوں کی زندگیوں کو آگ لگی رہتی، پورے سلسلے جل رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔